السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 155، 156، 157 اور 158 کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اس کو سن کر کے آگے شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 155 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، فَبِمَا پس بوجہ جو ہے نقضہم ان کے عہد توڑنے کے، میثاقہم اپنے عہدوں کو، وکفرہم اور ان کے کفر کے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کی، وقتلہم اور ان کے قتل کرنے کی، انبیاء کو نبیوں کو، بغیر حق کے کسی حق کی وجہ سے نہ ہو، بغیر کسی حق کے، وقولہم اور ان کے کہنے پر اور ان کے کہنے کے، قلوبہم دل ہمارے غلفن غلاف میں ہے، پردوں میں ہے، بلکہ تابہا مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علیہا ان پر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، سبب کفر کی، فلا پس نہ یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا مگر تھوڑے۔ تو یہاں پر آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 156 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور وَقَوْلِهِمْ اور ان کے قول کے، علیٰ اوپر مریم علیہ السلام کے، بہتان باندھنے کے، عظیماً بہت بڑا۔ آگے 157 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ اور ان کے کہنے کے، اِنَّا بے شک ہم نے قتل کیا عیسیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کیا، رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے، وما اور حالانکہ نہیں، قتلوہ انہوں نے اس کو قتل کیا، وما صلبوہ اور نہیں انہوں نے صلیب چڑھایا اس کو، ولیکن اور لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا، لہم ان کے لیے، مشابت بنا دیا گیا، متشابہ بنا دی گئی، وَإِنَّ اور بے شک اِنَّ الَّذِينَ وہ لوگ جو اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں لفی البتہ شک میں ہے، منہ اس سے، وما لہم نہیں ہے ان کے لیے بھی اس کے ساتھ، من علم کوئی علم، الا مگر اتبع الظن پیروی کرنا ہے گمان کی، وما اور نہیں قتلوہ انہوں نے اس کو قتل کیا یقینی طور پر۔ آگے اللہ تعالیٰ 158 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، الیہ اپنی طرف، وکانا اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزا حکیما زبردست اور حکمت والا۔ تو یعنی یہاں پر نمبر ایک بات یہ ہے، یہ تو لفظی ترجمہ ہے، آپ نے اس کو 10 بار سننا ہے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو آگے جو ہے انشاءاللہ ہم ابھی ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو 155 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے آیات کا کفر کرنے، اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ قلوبنا غلف اور ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مور کر دی ہے، مور لگا دی ہے، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے۔ یہاں پر نمبر ایک جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے، یعنی اس میں جو ما تاکید کے لیے بڑھایا گیا ہے، یعنی ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے، یہ کچھ الفاظ محذوف ہیں جو آیت پڑھنے والے کی سمجھ پر چھوڑ دیے گئے ہیں، چنانچہ اکثر مفسرین نے تو لکھا ہے کہ وہ الفاظ لعناہم یعنی ہم نے ان پر لعنت کی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ سورہ مائدہ کی 13 نمبر آیت میں،
ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور بعد نے یعنی بعد نے آگے کہا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بات کو عام رکھا ہے ان سے عام ہی بہتر ہے، رکھنا بہتر ہے، یعنی ان کے عہد کو توڑنے ہی کی وجہ سے فعلنا بہم ما فعلنا، ہم نے ان کے ساتھ کیا جو ہماری مرضی، یعنی جو ہم نے ان کے ساتھ کیا وہ تمہارے اندازے سے باہر ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو بغیر کسی حق کے۔ اس کی تفسیر ہم نے بیان کر دی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں، آپ پچھلی ویڈیوز میں شروع والیوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور غلفن کی تفسیر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں کر دی تھی، اس کا ترجمہ تفسیر آپ بھی وہ پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سورہ بقرہ کی ہم نے بیان کی تھی۔ آگے نمبر 3 جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يُؤْمِنُوا إِلَّا قَلِيلًا، پس وہ نہیں مان لاتے مگر بہت تھوڑے، یعنی بہت کم لوگ، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی چند جو تھے وہ اسلام لے آئے تھے یہودیوں میں سے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قلیلاً مصدر محذوف کی صفت ہو، یعنی ایماناً قلیلا، وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے، یعنی صرف موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لاتے ہیں، یہ ان کے گمان کے اعتبار سے فرمایا، ورنہ ایک نبی کو بھی جٹلایا تو گویا سب کو جٹلا دیا۔ یہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 156 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِكُفْرٍ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر ان کے بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے، یعنی بکفرہم وقولہم علی مریم، اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کر دیا، کفر کر دیا، نہ مانا، اس کو انکار کر کے صریح کفر کا ارتکاب کیا، اور پھر مریم علیہ السلام کی طرف زنا کی نسبت کر کے مزید بہتان باندھا اور ان پر الزامات لگائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 157 نمبر آیت میں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے عیسیٰ بن مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، نہ کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا ہے، اور لیکن ان کے لیے کسی کا مسیح علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا، یعنی ان کی طرح کا ایک اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے شکل دے دی۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا فی شک منہ، اور بتاؤ وہ اس میں بہت بڑے شک میں ہیں، یقیناً وہ اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں ان کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کا قتل کرنا، ان کی بات جو ہے کہ شک ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول تھے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود خود مسیح علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے اپنے گمان میں انہیں قتل کرنے کا دعویٰ اور اس پر فخر کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے اس کے چند جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ وہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ سمجھتا تھا ہم نے اسے قتل کر دیا۔ دوسرا یہ کہ وہ بطور طنز مزاح کے طور پر انہیں رسول اللہ کہہ رہے تھے۔ تیسرا یہ کہ یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بطور فخر ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اکرام، عزت اور شرف کے اظہار کے لیے اپنے پاس سے لفظ رسول اللہ کا اضافہ کر دیا ہے کہ ان ظالموں نے کتنی بڑی ہستی کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا۔ چوتھا یہ کہ یہودیوں کو نہ مریم علیہ السلام کے پاک باز ہونے میں کوئی شک تھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے میں کوئی شک تھا، کیونکہ پیدائش کے دن ہی بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی تمام یہودیوں کو سامنے مریم علیہ السلام کی پاک بازی اور مسیح علیہ السلام کی رسالت اپنا رسول ہونے کا ثابت فرما دی تھی، مگر قوم یہود کو جب مسیح علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر اور شرک، ریاکاری اور سود خوری پر ٹوکا تو وہ ان کی جان کے درپے ہو گئے، اور گناہوں نے ان کے دل اس طرح مسخ کر دیے جیسے عظیم خاتون کو وہ 30 سال تک پاک باز سمجھتے رہے۔ اس پر زنا کی تہمت
مکمل لگا دی، اور جسے دل سے رسول اللہ مانتے رہے گناہ سے ٹوکنے پر اس سے قتل کرنے کے پے در پے ہو گئے، اور حتیٰ کہ اپنے خیال میں قتل میں کامیاب ہو گئے، اس پر فخر بھی کرنے لگے۔ انسانی طباع میں جب مسخ ہوتی ہیں تو ان کی شقاوات کہاں تک پہنچ جاتی ہیں، یہ اس کی مثال ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی رسولوں کو قتل کر چکے تھے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور نہیں انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا، لیکن اس کے مشابہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور آدمی کو۔ قرآن پاک نے یہود کے دعویٰ کے صاف نفی کی اور فرمایا نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ سولی دی، بلکہ ان کے لیے کسی اور آدمی کو مسیح علیہ السلام کی شبیہ ان جیسا بنا دیا گیا، اور وہ اسے سولی دے کر سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا ہے۔ یہ آدمی کون تھا اور کیسے بنایا گیا؟ قرآن مجید یا حدیث رسول اللہ میں اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے۔ ہاں اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ یعنی ان کی صورت کی طرح بنائے جانے کی کیفیت کی ایک اور روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاصر صحیح سند کے ساتھ امام ابن کثیر اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ جب یہودی مسیح علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس بات پر راضی ہے کہ میرا شبیہ بنا دیا جائے، میری طرح اس کو بنا دیا جائے۔ ایک حواری اس پر راضی ہو گیا، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور انہوں نے اس نوجوان کو مسیح علیہ السلام کی شکل و صورت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی آئے اور اس نوجوان کو سولی دے دی، اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں وہ البتہ بہت بڑے شک میں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو قتل کرنے کے بعد وہ لوگ خود تردد میں پڑ گئے کہ جیسے ہم نے سولی دی کہ کون ہے وہ۔ بعض نے کہا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہی قتل ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ خود انہوں نے بھی یقین نہ کر سکے، اور واقعی ہم نے انہی کو صلیب پر چڑھایا، یعنی کہ بس ایک گمان کی پیروی کے سوا ان کے پاس کچھ دلیل نہیں ہے۔ یقینی علم تو بہت دور ہے، خواہ وہ بھی اختلاف کا شکار ہیں اور شک میں مبتلا ہیں کہ کون قتل ہوا ہے۔ یہ اختلاف یہود میں بھی تھا اور عیسائیوں میں بھی، ان کے فرقوں میں بھی تھا، عیسائیوں کے فرقوں میں بھی، جن میں سے بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ ناسوت انسانی جسم کو سولی دی گئی، اور لاہوت یعنی ان کا وہ حصہ جو خدا تھا اوپر اٹھا لیا گیا۔ بعض دونوں کو سولی کے قائل ہیں وغیرہ۔ قرآن مجید نے ان سب کو جھوٹا قرار دیا ہے، اور آج بھی یہودی ہر ایک کو اپنی ڈال بنا کے ان عیسائیوں سے اپنے کام کرواتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرواتے ہیں، لیکن آج عیسائیوں کو سمجھ نہیں لگتی۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی، ان کی جگہ کسی اور کو سولی چڑھا کے کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا، لیکن آج عیسائی جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہودیوں کی بات مانتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ دوسری بات، اگر جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے، اگر ہوتے تو آج یہودی ان کو اس وقت قتل نہ کرتے اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہوتے اور سارا کچھ کر رہے ہوتے۔ لیکن اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اسی نے ہر انسان کو پیدا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انسان بنا کر بھیجا تھا اور نبی بنا کر بھیجا تھا اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ ان کے اوپر رسول کا ایمان رکھنا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات مانے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 158 نمبر آیت میں بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا
عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی بل رفع اللہ الیہ، بلکہ یہ صاف صریح اور صریح دلیل اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے، پوری قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ صحیح احادیث سے یہ بھی بات ثابت ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم سمیت حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اکثر کتابوں میں۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف کی کتاب حدیث الانبیاء باب و نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حدیث نمبر 3448 نمبر، اور مسلم شریف کی 155 نمبر۔ ان حدیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول اور دوسری بات بہت سی باتوں کا ذکر ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ تمام روایات ذکر کر کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں متواتر ہیں۔ ان کے راویوں میں جو ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو سریحہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہم، حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ ان حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت اور جگہ کا بیان ہے۔ آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے۔ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، عیسائی بھی۔ دجال کا قتل بھی آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج کا ظہور، یعنی عیسائی وہ مسلمان ہوں گے جو صحیح طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، اور مسلمان جو ہوں گے وہ صحیح طرح مسلمان ہو جائیں گے، اور یاجوج اور ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ ہی کی بدوا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی، یعنی یاجوج ماجوج مار جائے گی۔ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے جسم کے ساتھ اٹھایا جانا، وہاں ان کا زندہ موجود ہونا، دوبارہ دنیا میں آ کر کئی سال رہنا، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد اپنی طبعی موت مرنا امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔ امت مسلمہ کو پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے، جس کی بنیاد قرآنی تصریحات اور ان کی تفصیلات پر ہے، اور جو حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفق اصحاب الاخبار والتفسیر علی ان عیسیٰ رفع ببدنہ۔ التخصیص الحبیر کے اندر لکھا ہوا ہے تمام اصحاب تفسیر اور ائمہ اکرام حدیث اس پر متفق ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بدن سمیت آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، لہذا حیات مسیح کا انکار سے قرآن اور حدیث کا انکار ہے اور کفر ہے، اور انکار لازم آتا ہے تو وہ کفر میں آتا ہے جو سراسر گمراہی ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا عزیزا حکیما، اس کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ اس کا لفظ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا عام فوت ہونے والوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اٹھاتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے، جس طرح اٹھایا اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہے تو زندہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس طرح کام ہوا ہم مانتے ہیں اس کو اس طرح۔ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آسا کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کو آگے شیئر کر دیا کریں فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ، اور جو آگے جو واٹس ایپ وغیرہ ہیں، جتنی ایپیں ہیں ان کے اوپر شیئر کیا کریں۔ کسی کو اچھی بات ملے گی تو انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا، اگر وہ نیک کام کرنے لگ جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آسا کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔